اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن پیام صبح میں ہم قرآن کریم کے مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں پیام صبح میں۔ یہ 2 دن ہم نے کیوں رکھے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات پیش کرتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں اور حاصل کرتے ہیں ان سے اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز ہوتے ہیں جو پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ہم تیار کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں اور وہ بھی پیش کرتے ہیں اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ممتاز، مقبول اور محبوب نام، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لا رہے ہیں طویل عرصے سے ہمارے ساتھ، روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار۔ خواتین و حضرات، جب بھی آپ گفتگو فرماتے ہیں ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ منافقون اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فأولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال مفتی صاحب عبداللہ صاحب ہیں کراچی سے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 38 ہے۔ کیا جدید جمہوریت اور اسلامی شورائیت ہم معنی ہیں یا ان میں کوئی بنیادی فرق ہے؟ کیا انسان اپنے خیر و شر کا تعین کرنے میں مختار کل ہے، مختار مطلق ہے یا کسی الہی ہدایت کا پابند ہے؟ حاکم اگر جمہوری بھی ہو تو اس کا دائرہ اختیار و اقتدار کیا ہے؟ بہت بڑا سوال، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام
وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو درپیش اجتماعی معاملات کے بارے میں اپنے ان صحابہ سے مشورہ کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ مشورے کے بعد ایک رائے پر یکسو ہو جائیں تو پھر اس کے برآور ہونے کے لیے، نتیجہ خیز ہونے کے لیے اللہ جل شانہ پر بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے۔ لہذا اسلام کا جو نظم اجتماعی ہے اس میں یقیناً شورائیت کی، مشاورت کی اہمیت موجود ہے، مسلم ہے۔ اس کی صورت کیا ہونی چاہیے؟ اسلام نے اس کے خط و خال قطعیت کے ساتھ متعین نہیں کیے، بلکہ اسے مسلمانوں کی ثوابدید پر چھوڑا ہے۔ تاہم جو منہاج نبوت پر جی نظم حکومت ہے اس کے لیے اسلام نے خلافت کا تصور دیا ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کہ بنی اسرائیل کی سیاست رانی یا نظم اجتماعی کی تدبیر انبیاء کرام انجام دیتے تھے۔ جب ایک نبی وصال فرما جاتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جگہ لینے کے لیے دوسرا نبی بھیجتا، مگر آپ نے فرمایا کہ اللہ انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سیکون خلفاء، تو میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ اسلام نے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کا تصور دیا، اور وہ جو خلافت علی منہاج النبوت تھی وہ 30 سال تک چلی، جن میں چاروں خلفائے راشدین ہیں، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی چند ماہ کا زمانہ اس میں شامل ہے، اور پھر خلفائے بنو امیہ آئے، خلفائے بنو عباس آئے، پھر ترکی میں سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، لیکن پھر مسلمانوں کے زوال کے بعد وہ خلافت باقی نہ رہی، تو اب جدید دور میں جمہوریت نے، اہل مغرب نے تجربات کیے، اور کرتے کرتے وہاں بھی بادشاہتیں تھیں، راجواڑے تھے، نواب تھے، لیکن کرتے کرتے وہ اس جدید جمہوریت پر آ پہنچے۔ ٹھیک۔ ان کی جمہوریت مطلقہ اور اسلام کی شورائیت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ان کی جمہوریت مطلقہ بے لگام ہے، اس کے اوپر کوئی الہامی
پابندی نہیں ہے، حدود و قیود نہیں ہے، لہذا انہوں نے اپنی اجتماعی دانش سے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کے حق میں بہتر کیا ہے ٹھیک، اور ان کے حق میں برا کیا ہے، وہ اپنی کلیکٹیو وزڈم یا میجورٹی وزڈم سے دانش کلی یا دانش اکثری سے فیصلہ کریں گے، اور انسانی عقل کو معیار بنا لیا. اور انسانی عقل کو اپنا رہنما بنائیں گے، ٹھیک، اور کسی الہامی ہدایت کے پابند نہیں ہوں گے، اس کے تابع نہیں ہوں گے. اسی کو سیکولر جمہوریت کہا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جمہوریت اپنے حقیقی معنی میں اور من کل الوجوہ نہ تو کہیں روئے زمین پر آج تک قائم ہوئی ہے اور نہ قائم ہو سکتی ہے بالفعل، کیونکہ جمہوریت کے معنی تو یہ ہے کہ کل جمہور جس پر اتفاق کر لیں. ٹھیک، لہذا یہ جو صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام ہو، اس میں بھی کل جمہور کا فیصلہ کسی ایک پر نہیں ہوتا بلکہ اکثریت کا فیصلہ ہوتا ہے. مگر جو ہماری شورائیت ہے اگر اپنی اصل روح کے مطابق ہو تو وہ مادر پدر آزاد نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت قرآن و سنت کے تابع ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے مومنوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحبان اقتدار و اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو. لیکن اللہ کی ذات کے حوالے سے اطیعوا مستقلاً آیا، رسول کی ذات کے حوالے سے اطیعوا مستقلاً آیا، مگر اولی الامر کی اطاعت کے حوالے سے اطیعوا بالتبع آیا ہے، مستقلاً نہیں آیا. یعنی جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے یا یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، پھر چون و چرا نہیں ہوگا، اس کو غیر مشروط طور پر ماننا ہوگا. لیکن حاکم وقت جو ہے اس کا حکم غیر مشروط طور پر ماننا لازم نہیں ہے. فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا اپنے وقت کے حاکم کے ساتھ یا صاحبان اقتدار کے ساتھ کسی چیز کے حق یا باطل ہونے کے حوالے سے تنازع ہو جائے تو ان کی بات حرف آخر نہیں ہوگی، تم اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. سو جس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوگی وہ نافذ ہوگی، اور جس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں ہوگی یا خلاف ہوگی وہ نافذ نہیں ہوگی. اس کی مزید تشریح حدیث پاک میں ہے کہ لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، کہ کسی بھی حاکم وقت کی اطاعت ان امور میں نہیں ہوگی، واجب ہوگی جن میں اللہ کی معصیت اور نافرمانی لازم آتی ہو. لہذا اگر ہم نے اسلام کی اصل روح کو سمجھنا ہے اور اسلامی شرائعت کی اصل روح کو سمجھنا ہے تو وہ تو وہی کہلائے گی جو قرآن و سنت کی ہدایات کے تابع ہو، اور وہ مادر پدر آزاد نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اب وہ سپریم لا قرآن و سنت ہے. اچھا، لیکن سوال یہاں تین سوالات ہیں یہاں. تو اب پہلا سوال جس میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وغیرہ آپ نے بات وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ آپ نے بات فرما دی.
انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم میں برتر اور مکرم وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ ان کے سوال میں اپنا سوال شامل کر رہا ہوں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ جدید جمہوریت اور اسلامی شورائیت کیا ہم معنی ہیں؟ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ قرآن و سنت کو سپریم لا مان لینے کے باوجود یقیناً مسلمان ریاستوں میں سپریم لا قرآن و سنت ہی ہوگا، ممکن ہی نہیں کہ انسانی عقل کو معیار بنا دیا جائے کہ میری عقل کوئی بات کہتی ہے اور قرآن کوئی اور بات کہتا ہے تو میری عقل کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، قرآن کی بات سپریم ہے۔ لیکن جو ون مین ون ووٹ جو عالمی عقیدہ بن چکا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اس کی روشنی میں جو ڈیموکریسی، وہ ڈیموکریسی جو قرآن و سنت کی تابع ہے، اس میں بھی ون مین ون ووٹ کی اجازت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں چپراسی یا قاصد، کلرک یا کسی بھی شعبے کے لیے کوئی فرد درکار ہے تو اس کی کوئی منیمم یا کم از کم قابلیت اور اہلیت کا معیار ہوتا ہے، لیکن حاکم کے لیے اہلیت اور قابلیت کا کوئی معیار رکھا ہی نہیں گیا۔ نمبر دو یہ کہ جہاں امت کا فیصلہ کرنا ہو اور قرآن و سنت کے تابع رہ کر کرنا ہو تو پھر وہاں جو شورا میں شامل ہوں گے ان کی اہلیت کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے، ان کی قابلیت کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے۔ اب یہ جو ون مین ون ووٹ ہے تو اس کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کا سب سے بڑا فلسفی، عالم، عاقل، دانا ہو یا ایک عام آدمی ہو، بلکہ وہ بھی ہو جو کرمنل ہے، اور ایک طرف چیف جسٹس ہو، تو دونوں کے ووٹ کی ویلیو اور قدر ایک ہے۔ جب ووٹ گنے جائیں گے تو دونوں کے ووٹ کی قدر ایک ہو جائے گی۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت میں گنا کرتے ہیں، جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، تو آپ یعنی کوانٹیٹی ہے، معیار نہیں ہے۔ تو دین کو مطلوب کیا ہے؟ تو یہ جو جمہوریت رائج ہے، جو آج جمہوریت رائج ہے جیسی بھی ہے، کیا دین کے نزدیک یہ قابل قبول ہے؟ یہ ایک ناگزیر آپشن تو ہے، لیکن یہ دین کے معیار پر پورا نہیں ہے، نہ قابل قبول ہے، اور نہ اس کے ذریعے اللہ کے دین کو لفظاً اور معناً نافذ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے دستور میں قرآن و سنت تو لکھا ہوا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ عملی زندگی میں قرآن و سنت کتنا نافذ ہے، کتنا غالب ہے، کتنا فائق ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا متبادل کیا ہے؟ اس کا متبادل تو یہی ہے کہ حاکم کے لیے بھی کوئی معیار ہونا چاہیے، اور جو حاکم بنانے والی شورا میں شامل ہوں ان کے لیے بھی معیار ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین جب مشاورت کرتے تھے تو تمام صحابہ سے کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں ترجیح تھی کہ مہاجرین کو، جو سابقون الاولون فی الاسلام ہیں، ان کی رائے کو ترجیح دیتے تھے، پھر اصحاب بدر کی رائے کو ترجیح دیتے تھے، پھر اصحاب بیعت رضوان کی رائے کو ترجیح دیتے تھے۔ تو ان کے ہاں ایک معیار تھا، یعنی رائے کی ایک قدر تھی، ایک قیمت تھی، ایک اہمیت تھی، جو آج کے اس نظام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رائے دینے والے کا کردار
تقوی وہ بھی معیار ہوا کرتا تھا. اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو مروج جمہوری نظام ہے یہ طریقہ جمہوریت ہے، یہ دین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اچھا اب ذرا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اب گفتگو بہت طویل ہو گئی، سوالات بہت سارے ہیں. ان کا ایک سوال، ایک بہت اہم سوال یہ بھی ہے کہ مفتی صاحب حاکم اگر جمہوری بھی ہو تو اس کا دائرہ اختیار و اقتدار کیا ہوگا؟ اسلام کی روح سے اس کا دائرہ اختیار و اقتدار یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے صریح احکام کے تابع رہے گا. کوئی قانون بنے گا تو وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، اس کی ضد میں نہیں بنایا جا سکے گا. اور اسی طرح سے جو وہ مناصب تفویض کرے گا ریاست کے، مملکت کے، حکومت کے، تو اس کے لیے بھی اہلیت ہوگی، جیسا کہ قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کر دو. پھر حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی. اور پھر فرمایا کہ کیف اضاعتھا، آپ سے پوچھا گیا کہ امانت کیسے ضائع ہو جائے گی؟ فرمایا کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب قوم کی زمام اقتدار نااہلوں کے سپرد کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، ہمارے یہاں استثناء ہمارے قوانین میں یہ شامل ہے کہ ایک مثال کے طور پر ایک صدر ہے ملک کا، جب تک وہ صدر رہے گا تب تک اسے استثناء رہے گا، اس کی پکڑ نہیں ہو سکتی. کیا ہمارا دین اس قسم کا کوئی استثناء کسی عہدے کو دیتا ہے؟ نہیں. ایک خلافت اسلامی یا حکومت اسلامیہ کا منشور کیا ہونا چاہیے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول اور پہلے خلیفہ راشد ہیں، وہ آپ نے اپنے اولین خطبہ خلافت میں طے کر دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، کہ حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں تم سب سے بہتر ہوں. پھر آپ نے فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہوں تو تم پر میری اطاعت واجب ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اگر بالفرض میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں، ان سے تو متوقع نہیں تھی، تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے. اور فرمایا کہ فَقَوِّمُونِی، تو مجھے سیدھا کر دو، یعنی رعایا کی، امت کی، قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ حاکم کو راہ راست پر رکھیں، اللہ اسے اکبر، سیدھا رکھیں. اللہ اکبر. یہ عوام کی ذمہ داری ہے، یہ عوام کی ذمہ داری ہے اللہ کہ اکبر. سیدھا رکھیں. تو اس لیے کہ استثناء نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ہے وہ سب پر حاکم ہے اور سب اس کے مکلف ہیں. اور پھر حاکم تو رول ماڈل ہے، حاکم تو نمونہ ہے اپنے سامنے، جو خلیفہ ہے یا جو بھی سربراہ مملکت و ریاست ہے، حکومت ہے، تو اس کو تو اپنے آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا چاہیے
یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کے لیے تو ایک عافیت قدا بنا لیں اور اس کے حصار میں محفوظ ہو جائیں اور کسی چیز کے لیے جواب دہ نہ ہوں، یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ہارون رشید صاحب ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں مگر اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، جبکہ قرآن خود یہ فرماتا ہے کہ جب ان پر آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومنوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جو جلالت ہے تو اس کے سامنے ان کی کھالیں جو ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے دل اور ان کی کھالیں اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتی ہیں۔ تو گویا قرآن کی تلاوت کا ہمارے قلب پر اور ہمارے قالب پر اثر ہونا چاہیے۔ حضرت طلق سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسنوا القرآن باصواتکم وزینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن میں حسن پیدا کرو، زینت پیدا کرو۔ تو حضرت طلق سے پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی آوازوں سے قرآن میں زینت پیدا کرو، تو یہ کیسے پیدا ہوگی؟ تو یہ نہیں فرمایا کہ بھی لمبی سانس لے لے، پوری صورت ایک آیت میں پڑھ لے، ایک سانس میں پڑھ لے، کئی آیتیں پڑھ لے۔ فرمایا کہ الذی یقرأ وأریت یخشی اللہ، کہ جب پڑھے تو تمہیں لگے کہ اس کے دل میں خشیت الہی ہے۔ اس کے لیے قرآن کے کلمات مبارکہ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کو بھی سمجھنا چاہیے، تاکہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے معنی اور مطالب اس کے ذہن پر اتریں، اس کے قلب پر نازل ہوں اور اس پر اس کا اثر مرتب ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر اثر آفرینی کے لیے ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ حضوری قلب ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دل جو ہے پورے عجز کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اللہ کی طرف اور اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہو۔ جیسے قرآن میں فرمایا کہ الم یأن للذین ان تخشع قلوبہم الی ذکر اللہ، کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں۔ تو لہذا لیکن جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو لوگ معنی نہیں جانتے لیکن تلاوت کرتے ہیں تو وہ انہیں چھوڑ دینی چاہیے۔ ضرور تلاوت کریں، اس کی اپنی برکات ہیں، اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کی اپنی نورانیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے معنی اور مطالب اور اس کے احکام کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ شخصیت پر قرآن کریم کی جو برکتیں ہیں، فیوز ہیں، اجر اور ثواب وہ نظر آئے۔ لیکن آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ جو پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھا بھی جائے۔ جب ہم بات سمجھ لیتے ہیں تو اس کے اثرات خود بخود
ہماری شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور خود اللہ کے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ سبحان اللہ۔ تو فرائض نبوت میں تلاوت آیات قرآنی ہے۔ فرائض نبوت میں مجرد تلاوت نہیں ہے بلکہ کتاب کی تعلیم بھی ہے، اور حکمت کی تعلیم۔ اور حکمت کیا ہے؟ یہ قرآن کے معنی ہیں اور مطالب ہیں اور مفاہیم ہے اور مراد ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اقوال مبارکہ، افعال مبارکہ اور سیرت مبارکہ کے توسط سے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر تزکیہ ہے، ظاہر ہے کہ جب قرآن پڑھے گا اس کے معنی اور مطالب کو سمجھے گا اور یہ قرآن اس کے قلب اور دل و دماغ میں پیوست ہوگا، جاگزی ہوگا، تو پھر قلب کا اور باطن کا، ظاہر کا تزکیہ بھی یقیناً ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہر کا اور باطن کا تزکیہ بھی یقیناً ہوگا۔ مفتی صاحب، جو آپ نے گفتگو فرمائی، اسی ذیل میں سوال میں رکھتا ہوں۔ تلاوت آیات یعنی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو یہ فرائض رسالت اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے۔ تلاوت آیات یہ تو ہم کر لیتے ہیں، ایک عام حضور کیسے بیان کرتے تھے یہ فرائض؟ جی کہ اچھا، اگر میں سوال آپ کی خدمت میں رکھ دوں جی تو اس سے تاکہ آپ کا جواب تفصیلی آ جائے گا۔ ایک تو یہ کہ تلاوت آیات ایک شخص، ایک مومن، وہ پڑھ رہا ہے قرآن کریم کی آیات، تنہا میں پڑھ رہا ہوں، لیکن آگے جو تزکیہ اور جو علم اور حکمت کی بات قرآن کریم کی اس آیت میں آ رہی ہے، تو تزکیے کے لیے کیا مجھے مزکی کی ضرورت ہوگی؟ علم، اس کے لیے کیا مجھے معلم کی ضرورت ہوگی؟ حکمت، کیا اس کے لیے مجھے کسی حکیم اور دانا کی ضرورت ہوگی؟ یا میں اپنے طور پر اپنا تزکیہ بھی کر سکتا ہوں، میں علم بھی حاصل کر سکتا ہوں، قرآنی علم، اور میں قرآنی حکمت بھی حاصل کرتا ہوں، یا مجھے کسی اللہ والے کے سامنے زانو تلمس طے کر کے بیٹھنا پڑے گا؟ یقیناً، قطعاً اور ضرور بالضرور قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک ہادی کی اور ایک معلم کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ ایک تیار کتاب نازل ہو جاتی اور لوگ اس کو پڑھ کر ہدایت پاتے، لیکن سنت الہیہ یہی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت انسانی کے لیے کتاب نازل کی، وہاں صاحب کتاب کو بھی نازل کیا، تاکہ وہ جو صاحب کتاب ہیں وہ ڈیمانسٹریٹ کر کے اس پر عمل کر کے بتائیں اور اس کے معنی اور مطالب کی تشریح کر کے بتائیں کہ قرآن مجید میں جو احکام آئے ہیں تو اس کے مطالب کیا ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کوتاہ نظری ہوگی کہ اگر آئین اور قانون کی تشریح ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ عدالت ہونی چاہیے، جج ہونا چاہیے، ایک اعلیٰ آئین و قانون کا عالم ہونا چاہیے، تو کیا لوگوں کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، مقدس کتاب کی آیات کی اہمیت ہمارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے قانون کی سے بھی کم ہے؟ تو اس قانون کو تو بغیر اس کے جو اس کا اہل ہے سمجھا نہیں جا سکتا۔ ہر کوئی اس کے الفاظ کی من پسند تعبیر نہیں کر سکتا، حالانکہ اس آئین کی زبان انگریزی میں ہو تو اس کو بھی جانتے ہیں، اردو میں ہو تو اس کو بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے لیے اتھارٹی چاہیے۔ تو جب آئین و قانون کی تشریح، تعبیر اور اطلاق کے لیے، تطبیق کے لیے اتھارٹی چاہیے، تو پھر قرآن و سنت کی تعلیم اور تربیت
اور اس کی تشریح کے لیے، تعبیر کے لیے بھی اتھارٹی چاہیے کہ اس درجے کا عالم ہونا چاہیے، اور پھر ایسے علماء کے ساتھ کے سامنے زانو تلمذ بھی طے کریں، ان سے اس قرآن کو سمجھنے بھی کی کوشش بھی کریں۔ میں آپ کے سامنے مثال پیش کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من حوسب عذب، کہ جس سے حساب کتاب کر لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ جس کو اس کی بک آف ڈیڈ یا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا تو بڑا آسان حساب ہوگا، وہ خوشی کے عالم میں اپنے اہل کی طرف پلٹے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَهُوَ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، وہ تو بلند باغات میں ہوں گے۔ اور اس کی اور نعمتیں بیان کی تو ام المومنین نے پوچھا کہ یہ پھر آپ فرما رہے ہیں کہ عذاب دیا جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ ذَلِكَ الْعَرْض، یہ جو آپ کو قرآن آیتیں آپ نے بیان کی، یہ تو ان کا ہے کہ جن کی پیشی ہو جائے اور کلیئرنس مل جائے، وَلَٰكِن مَّن نُوقِشَ عُذِّبَ، لیکن جس سے تفصیلی حساب ہوگا اور جس سے منی ٹریل پوچھی جائے گی تو پھر اس کو پکڑا جائے گا، گرفت میں آئے گا، عذاب دیا جائے گا۔ تو اب یہ معنی کون بتا گا؟ یہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ سبحان اللہ، سبحان اسی اللہ۔ لیے تو یہی جو سوال آیا تھا کہ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کی تاثیر ہم پر واضح نہیں ہو پاتی، تو جب تک ہم تلاوت آیات کے ساتھ ساتھ اپنا تزکیہ بھی نہ کریں، یعنی کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر قرآنی علم بھی حاصل نہ کریں، اور پھر حکمت تو علم کے بعد کا کسی شاعر کا کہ اشعار آپ سنیں جی تو آپ پر اثر ہوتا ہے، آپ باوا کرتے ہیں، آپ داد و تحسین کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے کلام کو بھی ٹھیک اس کی جلالت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیں، حضور قلب کے ساتھ سنیں، اور یہ سمجھ کے سنیں کہ یہ میرا خالق، میرا رب، پوری کائنات کا مالک جو ہے، مجھ سے مخاطب ہے، وہ مجھ سے مخاطب ہے، اور وہ اپنے اتھارٹی کے ساتھ مجھے آرڈر کر رہا ہے۔ اگر اس حضوری کے ساتھ ہو تو پھر یقیناً اثر مرتب ہوگا اور ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد نعمان صاحب ہیں مظفر آباد سے، ان کا سوال بڑا اچھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جنازہ ہلکا ہو تو کہتے ہیں کہ بہت یہ جنتی آدمی ہے، بخشا بخشایا ہے، اور اگر جنازہ بھاری ہو تو صاحب یہ تو بڑا کوئی برا آدمی ہے۔ اس کا کوئی ثبوت، اس بات کا کوئی سند اس کا تو قرآن و سنت میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ فزیکلی اگر جنازہ باری ہے تو وہ اس کے ہم فیصلہ کر لیں کہ وہ گناہ گار ہے، ہلکا ہے تو فیصلہ کر لیں نیکوکار ہے۔ البتہ اعمال کے بارے میں ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جس کے اعمال بھاری ہوں گے تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، جس کے اعمال ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تجھے کیا خبر کہ وہ کیا ہے، نارٌ حامیہ، وہ کھولتی ہوئی آگ ہے۔ لہذا اس طرح کا کوئی قرآن و سنت میں نہیں ہے کہ میت کے وزن سے اس کے نیک اور بد ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔ اس کا مدار ایمان پر ہے اور اعمال صالحہ پر ہے۔ ہاں البتہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ تم میت کو جلدی قبر تک لے جاؤ، کیونکہ اگر وہ برا ہے تو تم اس کا جلدی بوجھ اپنے سر سے اتار پھینکو گے، اور اگر وہ نیک ہے تو وہ جلدی اپنی آرام گاہ میں جائے گا، اپنے بہترین ٹھکانے کی طرف جائے گا۔ سبحان اللہ، کلیئر۔ کچھ ویڈیو کوسچنز آپ کی خدمت میں مفتی صاحب۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ مفتی صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ سچ بولنے والے کا لوگ آج کل مذاق اڑاتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے کو لوگ برا نہیں سمجھاتا، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جناب والا، عجیب مسئلہ ہو گیا ہے۔ ارشاد۔ وہ پروفیسر حفیظ طائب نے کہا تھا، سچ میرے دور میں جرم ہے، عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے، ایک اعزاز ہے جہل و بے رہ روی، ایک آزار ہے آگہی یا نبی۔ تو جب تنزل کا دور آتا ہے، زوال کا دور آتا ہے اور قومیں پستی میں چلی جاتی ہیں تو قدریں بدل جاتی ہیں، اور اچھے حالات میں جن اقدار کی تکریم ہونی چاہیے، تعظیم ہونی چاہیے، جن کے حاملین کو اپنے دل میں عزت و احترام کا مقام دینا چاہیے، پھر وہ قدریں بدل جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آثار قیامت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دور آئے گا کہ معاشرے میں کسی کی تکریم اس کے کردار کی وجہ سے نہیں، اس کے علم کی وجہ سے نہیں، اس کے تقوی کی وجہ سے نہیں، اس کی صداقت، شجاعت، عدالت اور امانت و دیانت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس بنا پر کی جائے گی کہ وہ کتنا آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ اس کی تکریم کریں گے۔ تو یہ اس زوال کے دور کی علامتیں جو انہوں نے بیان کی کہ کوئی سچ بولے تو اسے ملامت کیا جائے اور کوئی جھوٹ بولے تو اس کی داد و تحسین کی جائے۔ آج ہماری عدالتوں میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اسی کو توکیل بالخصومت کہتے ہیں۔ توکیل بالخصومت کے معنی یہ ہیں کہ اس سے قطع نظر کہ اس کا جو موکل ہے اس کا موقف صحیح ہے یا غلط ہے، تو تب بھی آپ اس کو پلیڈ کریں، تب بھی آپ اس کا دفاع کریں، تب بھی آپ اس کو صحیح ثابت کرنے پر تل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انکم تختصمون الیہ، تم میرے پاس اپنے مقدمات، اپنے تنازعات لے کر آتے ہو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان احدکم الہن بحجتہ، تم میں کوئی ایسا ہے کہ بڑی طلاقت لسانی اور بڑی چرب زبانی اور دلیل و استدلال کا بڑا ماہر ہے، اور دن کو رات اور رات کو سچ ثابت کرنے کا، نور کو ظلمت اور ظلمت کو نور ثابت کرنے کا ماہر ہے، تو میں اس کے دلائل سن کر فَأَقْضِيَ لَهُ بِشَيْءٍ، میں کسی چیز کا اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جو در حقیقت اس کی نہیں ہے، تو میں وہ یہ سمجھے کہ میں اسے جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یعنی اگر تمہارے حق میں فیصلہ بھی ہو جائے لیکن تم اپنی دیانت سے جانتے ہو کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے، تو اس سے دستبردار ہو جاؤ اور جو اس کا حقدار ہے اس کو لوٹا دو۔ جی، تو یہ معاملات تو عدالت کے گواہیوں کے ہوئے، آپ نے وجہ فرمایا اور بہت اچھا نکتہ آپ نے اٹھایا
لیکن سوال ہمارا یہ ہے اس ذیل میں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ ایک عام چیز ہوتی جا رہی ہے. دین یعنی قرآن فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ اکبر. اور جو آپ بات فرما رہے تھے عدالت، گواہی، جھوٹی گواہی، قول الزور، اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی شدت سے مذمت کی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ ہم کیوں اس بات کا جو اثر ہونا چاہیے کہ جھوٹ نہ بولا جائے وہ کیوں نہیں لیتے ہم؟ انیق احمد صاحب، ایک تو دلوں سے خشیت الہی نکل گئی ہے، دل خوف خدا سے خالی ہو گئے ہیں. دوسرا یہ کہ آخرت پر ایمان جتنا قوی ہونا چاہیے شاید اس میں کہیں کمزوری آ گئی ہے، کیونکہ جن کا ایمان قوی تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول ہمارے سامنے جنت کی نعمتوں کو بیان کرتے تو ہمیں لگتا کہ انہا رأی العین، کہ گویا جنت کے پھلوں کے خوشے ہمارے ہاتھوں کی ریچھ میں ہمارے سامنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب آپ ہمیں جہنم کی ہولناکی بیان کر رہے ہوتے تو ہمیں لگتا کہ جہنم کی شعلے ہمارے سامنے لپک رہے ہیں. یعنی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور صداقت پر ان کا یقین یہ تھا کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں ہماری نظروں کے سامنے ہے، اور ہم نظروں کے سامنے حقائق کو دیکھتے ہیں تو اندھے بن جاتے ہیں. اس کو عربی میں تعامی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا کہ لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم انہیں قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، تو نے مجھے اندھا بنا کے اٹھایا، میں تو بصیر تھا، بینا تھا، چیزوں کو دیکھتا تھا. تو اللہ فرمائے گا کذالک آتتک آیاتنا، اسی طرح تمہارے پاس دنیا میں ہماری نشانیاں آئی تھیں، فنسیتہا، تم نے ہماری نشانیوں کو نظر انداز کر دیا تھا. کذالک الیوم تنسیٰ، آج تم بھی نظر انداز کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، یہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے. جب دین پیش کیا جاتا ہے تو سامنے والے کے دل میں وہ بات اترتی ہے، بشرطے کہ دین پیش کرنے والے کے پاس دو چیزیں ہوں، ایک علم اور دوسرا کردار. کم از کم دو چیزیں یہ ضروری ہوں. کیا ایسا نہیں؟ یقین راسخ ہو، قول صادق ہو، ٹھیک ہے، اور فعل صائب ہو. جی وہی علم اور کردار ہو گیا نا کہ دین پیش کر رہا ہے. ایک آدمی ڈاکٹر ہے، کارڈیولوجسٹ ہے، اگر وہ بات کر رہا ہے ماہر امراض قلب، تو لوگ سن رہے ہیں، یعنی ڈاکٹر سن رہے ہیں کہ یار یہ آدمی بات کر رہا ہے اور یہ 30 35 40 سال کا تجربہ بات کر رہا ہے. دوسری بات ہے اس کا کردار. خیر کردار، ہم تو دینی پیراڈائم میں بات کر رہے ہیں. تو وہ دین پیش کرنے والا طبقہ کیا ان دو چیزوں میں تھوڑا سا نیچے نہیں آ گیا کہ جب سامنے والے کے سامنے قرآن کریم کا ذکر کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، آپ فرما رہے ہیں کتنی بڑی مثال کہ جنت کا ذکر تو یہ خوشے ہمارے قریب ہیں، جہنم کا ذکر یہ شعلے لپک رہے ہیں. اللہ اکبر. دیکھنا پڑتا ہے کہ کون بات کر رہا ہے اور اس کا کردار کیا ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جو دین کے داعی ہیں، مبلغ ہیں، معلم ہیں، تو انہیں اپنے کردار پر بھی نظر ڈالنی چاہیے، کیونکہ جب قول و فعل میں تضاد ہوگا تو پھر اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضگی کا سبب ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ. اللہ اکبر. اور یہی انبیاء اپنے علماء بنی اسرائیل کرتے تھے، جن کو قرآن نے متنبی
تورات میں متنبع کیا گیا، اور قرآن نے کیا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بلا دیتے ہو کہ تم بھی اس کے مخاطب ہو، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کہ تمہارے لیے کوئی استثناء یا ایگزمپشن نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر داعی دین، کہ جو داعی دین ایک بات کہہ رہا ہے، قرآن کریم پیش کر رہا ہے، تو اس کی علمی سطح بھی بڑی بلند ہو، اور قرآن کریم کو حالات حاضرہ سے جوڑنا بھی اسے آتا ہو کہ قرآن پرانا نہیں ہو سکتا قیامت تک انسانیت کے لیے، بلکہ وہ ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا، تو وہ بتایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا حسب روایت۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو، اللہ اکبر، مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔